بات کرتے ہیں جناب کار مینوفیکچرنگ کے حوالے سے. بڑی امیدیں تھیں جناب پاکستانیوں کو کہ ڈالر نیچے آیا ہے, بڑی 21 ماہ کی کم ترین سطح پہ آیا ہے تو قیمتیں بھی نیچے آئیں گی, لیکن جناب ڈالر اپنی قیمتوں میں اسٹیبلٹی نہیں رکھ رہا. قیمتوں میں کمی کے رجحان کے بعد اب اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے, لیکن گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی. آخر کیا وجہ ہے؟ بالکل شفاعت, اور اگر دیکھا جائے تو 2019 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو امریکی ڈالر تھا وہ 153 سے 154 روپے کا تھا, اور 168 روپے کی اونچی اڑان کے بعد اپریل 2021 میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر 152 روپے کی سطح پر تو آ گیا ہے, اب تو خیر 153 کا بھی ہے, لیکن اس دوران گاڑیوں کی جو قیمت ہے وہ کم شفاعت بالکل نہیں. اور کہا یہ جا رہا تھا پچھلے سال بھی کہ ابھی آپ گاڑیاں نہ خریدیں, ابھی گاڑیاں نہ سستی ہوں گی کیونکہ مارکیٹ میں اور گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, اور ایسا ہے مارکیٹ میں اور بھی گاڑیاں آئی ہیں, ڈالر کی پرائس بھی کم ہوئی ہے, لیکن سم ہاؤ جن گاڑیوں کے بارے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی قیمت کہیں نہ کہیں کم, چلے 4-5 لاکھ نیچے نہیں آئے گی بٹ ایٹ لیسٹ ان کی ویلیو تھوڑی کم ہوگی, 2-3 لاکھ کا تو ڈس پڑے گا, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں شفاعت. تو جناب یہ سارا معاملہ کیا ہے, کیوں ہے, کس وجہ سے ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ترجمہ ایاز صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ عاصم صاحب وقت دینے کے لیے. اس سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے گاڑیوں کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جی, میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ پرائسز کو کنٹرول نہیں کرتی, گورنمنٹ پرائسز کو کنٹرول نہیں کر رہی, فکس نہیں کرتی, یہ فری مارکیٹ میکنزم پہ ہوتا ہے. 2019 کی آپ بات کر رہے تھے, اس پہ جو پرائسز یکدم بڑھی تھیں وہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کے لگنے کی وجہ سے بڑھی تھیں, جو 4% اور 7% لگی تھی. پہلے 2% ہوتی تھی, اس کو بڑھا کے 4 اور 7 کیا گیا. اس کے علاوہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ڈالر ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرائسز انکریز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ را مٹیریل کی پرائسز, یوٹیلیٹیز, لیبر کاسٹ اور لاجسٹکس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, اور کووڈ کے بعد یہ لاجسٹک کاسٹ جو ہے وہ بڑی ہے جس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آیا ہے. اچھا, ہاؤیور اس کے علاوہ 2 اور فنکشنز ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, فیکٹرز ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں ان پرائسز کو. ایک ہے کمپٹیشن. کمپٹیشن تو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کر دیا, 7 پلیئرز آلریڈی اپنی مینوفیکچرنگ پاکستان میں سٹارٹ کر چکے ہیں, جو کورین ہیں, اس کے علاوہ ملیشین ہیں, چائنیز پلیئرز ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یورپین پلیئر بھی پاکستان میں جلد ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور پرائسز ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. ہاؤیور ایز اے کسٹمر میں ایگری کرتا ہوں کہ جس پروپورشن سے یہ ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے اس پروپورشن سے جتنا اس کا امپیکٹ ہے وہ آپ نے جو لاجسٹک کی بات کی تھی عاصم صاحب, ابھی آپ نے کووڈ کے ٹائم میں بات کی کہ کووڈ کے ٹائم میں لاجسٹک بڑھی ہے, اور ہم نے اسی والے سے دیکھا تھا کہ پچھلے سال 2020 میں جو لوکل کار اسمبلرز ہیں انہوں نے بولا تھا جی کہ ہماری کوشش یہ ہوگی, حکومت کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جو گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہے وہ پاکستان میں کریں گے تاکہ لاگت میں کمی آئے اور کچھ چیزیں اچھی پروڈکٹیو پیدا ہو سکیں اور لوگوں کے لیے چیزیں افورڈیبل ہو سکیں, لیکن سم ہاؤ ہم نے اس پہ بھی کوئی عمل درآمد ہوتے بھی نہیں دیکھا. میں یہ کلیئر کر دوں کہ کمپلسری لوکلائزیشن کی پالیسی نہیں ہے. پوسٹ WTO رجیم میں اب جو ٹیکنو فائنینشیل فیزیبلٹی پہ ہوتی ہے, ہاویور آپ نے درست کہا کہ جو لوکلائزیشن ہے وہ اپنے فائدے میں ہے یہ گاڑی بنانے والے کی, لیکن یہ لو والیوم مارکیٹ ہے ہماری. اس مارکیٹ میں اگر وہ فائنینشیلی فیزیبل ہوگا تو پرزے لوکلائز ہوں گے. ہاؤیور گورنمنٹ نے ایک ٹیرف رجیم, ایک انیبلنگ رجیم دیا ہوا ہے کہ جس میں جو لوکلائزیشن کرے, اور اس طرح سے کمپلسری لوکلائزیشن کہ جی آپ نے پرزہ پاکستان سے ہی بنانا ہے, یہ پوسٹ WTO سینیریو میں یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے. عاصم صاحب, یہ جب تک امپورٹ کو چینلائز نہیں کیا گیا تھا, امپورٹ کے حوالے سے چینلائزیشن ہوئی, ایک اچھا اقدام تھا, حکومت کو ریونیو اسٹریم ڈھونڈنا تھا, لیکن مارکیٹ میں سے وہ 60 سے 70 ارب روپے کا جو بزنس آ رہا تھا امپورٹ میں اور امپورٹڈ گاڑیوں کی صورت میں, اور اس بنا پر جو مارکیٹ میں کوالٹی کے اوپر ذرا کمپٹیشن آ گیا تھا, تھوڑے جو یہاں کے مینوفیکچررز ہیں وہ بھی ذرا اویئر ہو گئے تھے کہ ہمیں کسٹمر کو کوالٹی دینی پڑے گی, وہ رجحان ختم ہو گیا. اب کیا کوئی امکان ہے کہ امپورٹ کو اسی صورت میں دوبارہ بحال کیا جائے جیسے پری 2018 تھا, تاکہ گاڑیاں جو ہیں وہ واپس آنی شروع ہوں اور لوگوں کو اچھی کوالٹی مل سکے سستی پرائسز میں؟ جی سر, مارکیٹ میں مقابلہ تو آ گیا ہے, اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی اس وقت زیادہ ہے, کوالٹی کی کارز بھی مل رہی ہیں. امپورٹس کے حوالے سے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ وہ امپورٹ کبھی بھی کمرشل امپورٹ نہیں تھی. وہ امپورٹ پالیسی کی اسکیمز جو ایکسپیٹریٹس کے لیے ہیں
ان کا مس یوز تھا، اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کی طور پہ کیا جا رہا تھا. اور اس کے نقصانات کیا تھے ورسز مینوفیکچرنگ؟ ایک تو وارنٹی نہیں ملتی، آفٹر سیل سروس نہیں ہوتی، اسپیئر پارٹس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی ریکال سسٹم نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ جی کسٹمر کے فائدے میں زیادہ کیا چیز ہے، پہلے ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں تو وہ سب سے بہتر یہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ امپورٹ ختم کر کے مارکیٹ میں جو مینوفیکچررز ہیں، مینوفیکچرر تو نہیں ہے، جو اسمبلرز ہیں، کیونکہ مینوفیکچرر تو نہیں ہے وہ، جو اسمبلرز ہیں ان کو ایک منوپلی دے دی گئی. ان کی مرضی ہے کہ وہ جس قسم کی کوالٹی دیں، جس قیمت پہ دیں. نتیجہ آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں جناب، قیمتیں جو نئی گاڑیاں آ بھی رہی ہیں وہ بھی 4 ملین 5 ملین کی پرائسز میں آ رہی ہیں، جو کہ ذرا سمجھ میں آنے والی گاڑیاں ہیں. یہی گاڑیاں جب تک امپورٹ ہو رہی تھیں یہ 2 سے 3 ملین کی پرائسز میں تھیں. گورنمنٹ اس پہ بڑی ویجیلنٹ ہے. اس وقت جو نئی گاڑیاں ہیں، جو نئی گاڑی کی امپورٹ ہے، اس کے اوپر جو ایکسٹرا آرڈینری ٹیکسز ہے یا ٹیکسیشن ہے، اس کو کم کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اور ایک نئی پالیسی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں جس پہ یہ جو ٹیکسز ہیں اس کو ریجنل سطح پہ لانے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اس پہ کچھ کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ 3 سال پہلے سے آج کا موازنہ کر لیں تو آج کی مارکیٹ بہتر ہے. اس میں کسٹمر کو چوائس بھی مل رہی ہے، کوالٹی کی گاڑیاں بھی مل رہی ہیں. لیکن آصف صاحب وہ گاڑیاں جو کسٹمر کے پاس نہیں. دوسرا یہ کہ اب وہ گاڑیاں جو کہ پہلے آپ کو 6-7 لاکھ میں آرام سے مل جاتی تھی، اب وہ گاڑیاں بھی لوگوں کو مل رہی ہیں 13-14 لاکھ میں. اور اس میں بھی سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس میں ایئر بیگز موجود ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوکل اسمبلیز نے وعدہ کہتے ہیں بھی ہم اب ایسی بھی آئندہ جو گاڑیاں مینوفیکچر کریں گے اس میں ایئر بیگز شامل کریں گے. ایئر بیگز کے علاوہ بھی کچھ فیچرز اس پہ سوچے جا رہے ہیں جو سیفٹی فیچرز کہلاتے ہیں. ہم WP29 کی ممبرشپ پریزنٹ گورنمنٹ نے لی ہے. یہ اپریل میں ہماری ممبرشپ ہوئی ہے اور اس پہ پہلے تو یہ کوالٹی یا سیفٹی فیچرز پہ تو عمل درآمد ہوگا. دوسری بات آپ نے پرائسز کی پرائسز میں ٹیکسز کا پورشن ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ایک نئی پالیسی آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پلان بنا رہے ہیں اور اس پہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو ٹیکسز کا پورشن ہے اس کو کم کیا جائے، ریجنل لیول پہ لایا جائے تاکہ یہ پرائسز کم ہو. پھر پرائسز جو ہیں وہ والیومز کے ساتھ اور ٹیکسز اور اس میں جو ان پٹ فیکٹرز ہیں ان پہ ڈپینڈ کیا کرتی ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ عاصم ایاز صاحب موجود تھے. جناب ڈیولپمنٹ بورڈ سے بات کر رہے تھے کہ جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ انٹروڈیوس تو کروائے گئے ہیں، حکومت کی جانب سے ڈائریکشن بھی آئی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ لوکل اسمبلر جو ہیں اور مینوفیکچرر جو ہیں وہ کب اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں.